सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आज हम सूरह अहज़ाब का आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 21वें पारे का 17वां रुकू और तफसीर जलालैन के सबक नंबर 55 में हम हाजिर हैं। सूरतुल अहज़ाब मदनियतुन, सूरह अहज़ाब मदनी है। सूरतुल अहज़ाब ये मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर मुब्तदा है और मदनियतुन इसकी ख़बर है। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वहिया सलासुन व सबऊन आयतन, और वो 73 आयतें हैं। हिया मुब्तदा है, सलासुन व सबऊन ये मुमय्यज़ है, आयतन तमीज़, मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर ये हिया मुब्तदा की ख़बर है और मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू। या अय्युहन नबियुत्तक़िल्लाह, ए नबी अल्लाह से डरते रहना। या हर्फ़ निदा है, अय्युहा ये फ़ासले के लिए लाया गया है, क्योंकि मुनादा जब मुर्रफ़ बिल्लाम हो तो फिर हर्फ़ निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा या अय्यतुहा का जो है वो फ़ासला लाते हैं, इसके ज़रिए फ़ासला करते हैं। और अन्नबी जो है ये मुनादा है, यानी मुनादा का माना जिसको निदा दी जाए। किसको निदा दी जा रही है? या के ज़रिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लफ्ज़ नबी क्या है? मुनादा। इत्तक़िल्लाह जो है ये है मक़सूद बिन निदा, यानी निदा देने का मकसद क्या है? ए नबी, जब ये निदा दी गई है तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है इत्तक़िल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहना। दुम अला तक़वाहु, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा एक वहम का इज़ाला करना है। वहम ये पैदा होता था कि नबी तो होता ही हुई है जो अल्लाह से डरने वाला हो, तो फिर ये तो यहाँ पे तो डरने का हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला से डरो, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले नहीं डरते थे? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ मतलब है दुम अला तक़वाहु, अल्लाह के डर पर मुदावमत इख्तियार करना। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डरते तो पहले से ही थे, लेकिन यहाँ डर को पैदा करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा कि अपने दिल के अंदर डर को पैदा करें, बल्कि यह है कि आप डरते अल्लाह से पहले भी हैं, इस पर मुदावमत और हमेशगी इख्तियार करें। जिस तरह कि ये 3 नंबर हाशिए के अंदर लिखा हुआ है, इन्नमा अव्वलहु बिज़ालिका, बेशक मुसन्निफ़ ने इसके साथ तावील की, यानी इत्तक़िल्लाह की दुम अला तक़वाहु के साथ तावील की। क्योंकि कहते हैं अन्नहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना अतक़ाहुम लिल्लाहि मिन क़ब्लु, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले से ही अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले थे। और ज़ाहिर है हर बंदे का हक़ होता है, अल्लाह का हक़ है कि हर बंदा जो है वो अल्लाह ताला से डरे, वो चाहे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ही क्यों ना हों। फ़लम यकुन युअमरु बिइंशाइ तक़वा, बस तक़वा के पैदा करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, यानी डर के पैदा करने का हुक्म नहीं दिया गया कि आप डर को पैदा करें, बल्कि यह है कि डरते तो आप पहले से ही हैं, इस पर क्या करें? मुदावमत और हमेशगी इख्तियार करें। वला तुतिउल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और काफिर और मुनाफिकों की इताअत ना करना, फीमा उसमें युखालिफु शरीअता का जो आपकी शरीयत के मुखालिफ है। ला तुति ये फ़ेल नहीं है, अनता जो है इसका फ़ाइल है, अल काफिरीन मातूफ़ अल मुनाफिकीन मातूफ़ अपने मातूफ़ से मिलकर ये मफ़ूल बिही है ला तुति का, और फ़ीमा ये जार मजरूर ला तुति के मुताल्लिक हो जाएगा। फ़ीमा युखालिफु से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुताल्लिक माज़ूफ़ को निकालना है कि ये ला तुति के मुताल्लिक और ये माज़ूफ़ है, उसको मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बयान कर दिया। काफिरों मुनाफिकों की बात ना मानना, फीमा उसमें युखालिफु शरीअता का जो आपकी शरीयत के मुखालिफ है। ये फ़ी हर्फ़ जार है, मा मौसूला है, और युखालिफु शरीअता का ये जुमला इसका सिला मौसूल अपने सिला से मिलकर मजरूर हो जाएगा, जार अपने मजरूर से मिलकर जो है ये मुतल्लिक हो जाएगा ला तुति के। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है, बिमा उस चीज़ को, यकूनु जो होगी, क़ब्ल कौनिही उसके होने से पहले, उसके होने से पहले। बिमा यकून ये जार मजरूर जो है ये अलीमन के मुतल्लिक है, तो बिमा यकून से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुतल्लिक माज़ूफ़ को निकालना है, और क़ब्ल कौनिही ये मफ़ूल फ़ी बन रहा है अलीमन का, तो क़ब्ल कौनिही से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मफ़ूल फ़ी माज़ूफ़ को बयान करना है। अब क्या मतलब होगा? बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है, बिमा उस चीज़ को, यकूनु जो होगी, क़ब्ल कौनिही उसके होने से पहले, उसके यानी उस चीज़ के होने से पहले अल्लाह उसको जानने वाला है, जो होगी अल्लाह उसको जानने वाला है उसके होने से पहले। तो बिमा यकून ये भी अलीमन के मुतालिक, और क़ब्ल कौनिही ये भी अलीमन का ही मफ़ूल फ़ी बन रहा है, काना का मफ़ूल फ़ी नहीं बन रहा। हकीमन अल्लाह ताला हिकमत वाला है, फ़ीमा उस चीज़ में, यख़्लुक़ु जिसको वो पैदा फरमाता है, जिसको वो पैदा फरमाता है। इसमें इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल है, और लफ्ज़ अल्लाह जो है ये इसका क्या बन रहा है? इसम। काना फ़िल नाक़िस है, हुआ ज़मीर इसका इसम है, राजिब सुए लफ्ज़ अल्लाह, यानी ये लफ्ज़ अल्लाह की तरफ लौट रही है। अलीमन जो है ये ख़बर अव्वल है काना की, और हकीमन जो है ये ख़बर सानी है, यानी अलीमन ये अपने जार मजरूर और मफूल से मिलकर ये क्या बन जाएगा? ख़बर अव्वल काना की, और हकीमन जो है ये अपनी इस जार मजरूर फ़ीमा यख़्लुक़ु, चूँकि ये हकीमन के मुतालिक है तो ये इसके साथ मिलकर ये क्या बन जाएगा? ख़बर सानी बन जाएगा। तो फ़ेल नाक़िस की एक से ज़्यादा ख़बरें आ सकती हैं, इसी तरह मुब्तदा की भी एक से ज़्यादा ख़बरें आ सकती हैं। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है उस चीज़ को जो होगी, क़ब्ल कौनिही उसके होने से पहले, हिकमत वाला है उस चीज़ में, यख़्लुक़ु जिसको वो पैदा फरमाता है, जिसको वो वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिक, और उसकी पैरवी करते रहना, और उसकी
جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ القرآن، یہاں سے ماں کی مراد کو بیان کر دیا، چونکہ ماں پیچھے مفعول بھی ہے، اتبع کا تو جو اس کی تفسیر ہے وہ بھی مفعول بھی ہی بنے گی، اس لیے القرآن اس کو ہم نے حالت نسبی میں پڑھا، یعنی اس کو منصوب پڑھا۔ اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو وحی کی جاتی ہے؟ القرآن، یعنی قرآن۔ اب اصل عبارت کیا بن جائے گی؟ واتبع القرآن، یعنی آپ قرآن کی پیروی کرتے رہنا، قرآن کی ان اللہ کان بما یعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی جو وہ عمل کرتے ہیں خبیرہ، خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وفی قراءۃ بالفوقانیۃ، اور ایک قراءت میں فوقانیہ کے ساتھ ہے، یعنی تا کے ساتھ ہے، کیا بن جائے گا؟ بما تعملون، اور یہ ہماری قراءت ہے، اور اس کے مطابق کیا ترجمہ ہوگا؟ یعنی امام حفص کی جو قراءت ہے اس کے مطابق کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وفی قراءۃ سے غرض مفسر علیہ الرحمہ کیا ہے؟ قراءت سبا کو بیان کرنا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، فی امرک، اپنے معاملہ میں، فی امرک یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا، حافظ اللہ کا، حافظاً یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ وکیلاً اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا، کام بنانے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی حفاظت کرنے والا۔ تو وَأُمَّتُهُ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام بنانے والا کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام بنانے کے لیے کافی ہے، یا حضور کی امت بھی ہے اس میں شامل ہے؟ تو کہنے لگے کہ وَأُمَّتُهُ تَبِعُ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس تمام معاملہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع ہے، اس تمام معاملہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا کام بنانے والا بھی ہے۔ امتہ مبتدا ہے، تابع اللہ فی ذالک کلہ، یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، کسی آدمی کے اندر دو دل، فی جوفی کا معنی ہوتا ہے پیٹ میں، تو مطلب یہی اندر کر لیں اس کا، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ ردن علی من قال، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ ما جعل اللہ لرجل، اس آیہ کریمہ کا شان نزول بیان کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس شخص کا رد کرتے ہوئے نازل، اس شخص کا رد کرنے کے لیے نازل ہوئی، قال جس نے کہا من الکفار، کفار میں سے، کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے، ان لہ قلبین، بے شک اس کے دو دل ہیں، ایسے دو دل، یعقل بکل منہما افضل من عقل محمد، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ سمجھتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھنے سے بہتر، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھنے سے افضل کا معنی آپ یہاں پہ کر لیں بہتر، اور عقل کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ اچھا جی، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ان لہ قلبین، بے شک اس کے دو دل ہیں، بے شک اس کے، لہو یہ خبر ہے ان حرف مشبہ بالفعل کی، اور قلبین یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کا اسم بن رہا ہے، بے شک اس کے دو دل ہیں، اور آگے کے لیے یہ موصوف ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ بے شک اس کے دو دل ہیں، ایسے دو دل، یہ اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے منہما کی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ سمجھتا ہے افضل من عقل محمد، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھنے سے بہتر، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھنے سے۔ یہ اس کفار کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں اور میں ان کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھنے سے بہتر بات کو سمجھتا ہوں۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو، یہاں پہ جو ما جعل یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی ہے، اور ہوا ضمیر اس کا جو ہے فاعل ہے، اور اس کا مرجع کون ہے؟ لفظ اللہ۔ ازواجہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول اول ہے جعلہ کا، اور ساتھ آگے کے لیے کیا بن رہا ہے؟ موصوف، اور اللہ اس کی کیا بن رہا ہے؟ اس کی صفت بن رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو نہیں بنایا، اللہ بحمزۃ و یاء و بلا یاء، بحمزۃ و یاء، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ قراءت سبا کو بیان کرنا ہے کہ جو اللہ ہے اس کو حمزہ اور یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کے یعنی اللہ میں حمزہ کے بعد یا بھی آ رہی ہے، یا کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور اس یا کے بغیر بھی اللہ اس کو پڑھا گیا ہے۔ تظاہرون، وہ جن سے تم زہار کر لیتے ہو، یہ یاد رہے ہم ان کے مطابق پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہماری قرات کے مطابق یہ لفظ کیا ہے؟ تظاہرون، کیا ہے؟ جن سے تم زہار کر لیتے ہو، جن سے تم زہار کر لیتے ہو، یعنی تم انہیں ماں جیسی کہہ دیتے ہو، تم انہیں
माँ जैसी कह देते हो। अब क्या तर्जमा है, अब इस लफ्ज़ को देखिए, मा जाअला अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरूना, इस पूरे जुमले को मिलाकर अल्लाह ताला ने तुम्हारी उन बीवियों को जिनको तुम माँ जैसी कह दो, जिनको तुम माँ जैसी कह दो, उनको नहीं बनाया, उनको उम्महातिकुम, वो जो आ गया तुम्हारी हकीकी माँ, तुम्हारी हकीकी माँ अल्लाह ताला ने उनको नहीं बनाया। अच्छा जी, वमा जाअला अज़वाजकुम अल्लाती, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी उन बीवियों को अल्लाती तुज़ाहिरूना, जिनको तुम माँ जैसी कह दो, जिनको तुम, यानी हम यूं भी तर्जमा इसका कर सकते हैं जिनसे तुम जिहार कर लो, जिनसे किसका तर्जमा किया, ये जो आगे मिन हुन्ना आ रहा है ना, इसका तर्जमा हमने किया जिनसे तुम जिहार कर लो, यानी तुज़ाहिरूना मिन हुन्ना, जिनसे तुम जिहार कर लो। जिनसे तुम जिहार का क्या मतलब होता है, उनको माँ से तशबीह दे देना, माँ जैसा कह देना। जिनको तुम माँ जैसा कह दो, बिला आलिफिन क़ब्ल अल हाई व बिहा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल्लामा किरात सबा को बयान करना है कि ये जो तज़ाहरून है ये अलिफ के बगैर है, हा से पहले, व बिहा और अलिफ के साथ है, यानी हा से पहले, अलिफ के बगैर और अलिफ के साथ। अलिफ के साथ हो तो क्या बनेगा, तज़ाहरूना, खड़ी ज़बर भी अलिफ ही होती है, तज़ाहरूना, और अगर अलिफ के बगैर हो तो क्या बनेगा, तज़्ज़ाहरूना, क्या बनेगा, तज़्ज़ाहरूना। और ये कौन सा, बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल, यानी इन दोनों से पढ़ सकते हैं। ये भी याद रहे कि बाब इफ़ाउल के हवाले से, यानी सरफ़ी हज़रात बाज़ तो ये कहते हैं कि ये अलग बाब हैं, और बाज़ ये कहते हैं नहीं, ये असल में बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल ही थे, उनको तावील करके इफ़ाउल और इफ़ाउल के वज़न पर जो है वो लाया गया है। तो यहाँ पर भी जो इन्होंने बयान किया है तो बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल ही हैं जिनको इफ़ाउल और इफ़ाउल के वज़न पर जो है वो लाया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अलिफ के बगैर, हा से पहले और उस अलिफ के साथ, और आगे इन्होंने बता दिया, कहते हैं वत्ताउ सानियातु, और दूसरी ताफिल असली, असल में मुदगामतुन फी ज़ाई, गा में उसका मुदगम है, यानी उसका इदगाम किया गया है, उसका अत्ताउ सानियातु फिल असली ये मुबतदा है, और मुदगामतुन फी ज़ाई ये क्या बन रही है, इसकी खबर बन रही है। अब हम इसकी असल क्या निकालेंगे, इसकी असल निकालेगी सबसे पहले अगर तो हा से पहले अलिफ के बगैर हो, यानी जो पहला लफ्ज़ है ना, बिला आलिफिन क़ब्ल अल हा, हा से पहले अलिफ के बगैर, इसकी इबारत फिर निकलेगी, इसकी इबारत निकलेगी ताताज़ाहरून, क्या निकलेगी, अब यहाँ पे बताएं, हा से पहले अलिफ है ताताज़ाहरून में, नहीं है। ताताज़ाहरून में फिर वो जो आपको कायदा मैंने पढ़ाया था बाब इफ्तिआल तफ़ाउल और तफ़ाउल के कवानीन में, ठीक है ना, अगर बाब तफ़ाउल के किस कलमा के मुकाबले में, फ़ा कलमा के मुकाबले में जो 10 कितने हुरूफ थे, 10 हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर क्या करते हैं, ताए तफ़ाउल और तफ़ाउल को उसको क्या करते हैं, उसकी जिन्स करते हैं, और फिर जिन्स का जिन्स में वो, ये कायदा जवाज़ी है, यानी जवाज़न कायदा जारी कर भी लें ठीक है, ना भी करें तब भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ज़्वा आ गया, उन हुरूफ में से एक ज़्वा है, जब बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल के फ़ा कलमा के मुकाबले में ज़्वा आ जाए तो ताए तफ़ाउल और तफ़ाउल को क्या करते हैं, उस फ़ा कलमा की जिन्स करते हैं और फिर जिन्स का जिन्स में इदगाम करते हैं। अब यहाँ पे देखें ताता व हारूना, तो फ़ा कलमा में ज़्वा है तो ताए जो तफ़ाउल थी इसको क्या कर दिया, ज़्वा कर दिया, तो ताता ज़ हारूना से क्या बन गया, ताज़ा ज़ हारूना, ताज़ा, दो हर्फ एक जिन्स के इकट्ठे आ गए, तो पहले हर्फ का दूसरे में इदगाम करना, इदगाम के लिए शर्त यह कि पहला साकिन हो, तो पहले को साकिन करने के दो तरीके होते हैं, या हरकत नकल करके माक़बल को देते हैं या हरकत को गिरा देते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी हरकत को गिरा दिया, क्या कर दिया, तो क्या बन गया, ताज़ा ज़ा हारूना से क्या बन गया, तज़ ज़ा हारूना, फिर ज़ा का ज़ा में इदगाम कर दे तो क्या बन गया, तज़ ज़ा हारूना, क्या बन गया। ये पहली किरात है जो इन्होंने कही ना, बिला अलिफ़िन क़ब्ल अल हा, हा से पहले अलिफ के बगैर। दूसरी इन्होंने कहा वाबी हा और अलिफ के साथ, और अलिफ के साथ, वो क्या बनेगा, वो असल में होगा ताता ज़ाहरूना, क्या होगा, ताता ज़ाहरूना, ये जो लिखा हो ना तज़ाहरूना, ये बनेगा फिर ताता ज़ाहरूना। अब यहाँ पे बाब तफ़ाउल के फ़ा कलमा में क्या आया, ज़्वा, तो फिर ताए तफ़ाउल को क्या कर दिया, इसकी जिन्स कर दिया, यानी इसको भी ज़्वा से बदल दिया, ताता ज़ाहरूना से क्या बन गया, ताज़ा ज़ाहरूना, क्या बन गया, ताज़ा ज़ाहरूना। फिर क्या, अब दो हर्फ एक जिन्स के इकट्ठे आ रहे हैं, तो पहले हर्फ की हरकत को गिरा कर पहले का दूसरे में इदगाम कर दिया तो क्या बन गया, तज़ाहरूना, क्या बन गया। यही जो लफ्ज़ हम देख रहे हैं ना, इसको फिर अलिफ को उन्होंने खड़ी ज़बर की सूरत में लिखा, तो लफ्ज़ है तज़ाहरूना। एक किरात है तज़ाहरूना, एक किरात क्या है, तज़ाहरूना। ये दोनों क्या है, ये बाब तफ़ाउल है पहला, और तज़ाहरूना और तज़ाहरूना बाब तफ़ाउल है, और एक किरात हमारी है जो है तुज़ाहिरूना, उस सूरत में होगा बाब मुफ़ाला, उस सूरत में क्या होगा, बाब मुफ़ाला। तो यहाँ पे 3 किरातें जो हैं वो इसके अंदर बयान की गई। इन्होंने नीचे लिखा है ना, बैन अस्तूर में वफ़ी क़िरात हफ्सिन तुज़ाहिरूना, और इमाम हफ्स की किरात में क्या है,
तुज़ाहिरून, यानी एक तज़्ज़ाहरून, और तज़्ज़ाहरून की किरात भी यहाँ से समझ आती है कि ज़ा के ऊपर भी इन्होंने शद लिखी, हा के ऊपर भी इन्होंने, तो एक किरात में तज़्ज़ाहरून बनेगा, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, और दूसरी में ये है कि ज़ा के ऊपर शद जो होगी और हा के ऊपर शद नहीं होगी। दूसरी किरात के मुताबिक जब बाब तफ़ाउल से पढ़ें वो होगा तज़्ज़ाहरून, बाब तफ़ाउल से पढ़ें तो ज़ा और हा दोनों मुशद्दद, तफ़ाउल पढ़ें तो ज़ा मुशद्दद होगी हा मुशद्दद, और हमारी किरात जो इमाम हफ्स की है उसके मुताबिक ना ज़ा मुशद्दद होगी और ना ही हा मुशद्दद होगी। अच्छा जी, मिनहुन्ना जिन से, अब यहाँ पे फिर एक मरतबा तर्जमा जो है उसको दोबारा देखें, वमा जअला अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर लो, जिनसे तुम ज़िहार कर लो, नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, कि उम्महातिकुम तुम्हारी हकीकी माएँ, तुम्हारी ये उम्महातिकुम ये मफूल सानी बन रहा है मा जअला का। पहला मफूल कौन सा था, अज़वाजकुम वो मौसूफ, और अल्लाई जो है वो मौसूल, और आगे सिला मौसूल अपनी सिला से मिलकर ये सिफ़त है अज़वाजकुम की, और जो है ना वो अपना मौसूफ अपनी सिफ़त से मिलकर ये मफूल अव्वल हुआ मा जअला का, और उम्महातिकुम ये मफूल बिही सानी बना, ये दूसरा मफूल बिही बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर लो, यानी उनको तुम माँ जैसा कह दो, अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारी हकीकी माएँ नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया, हकीकी माएँ नहीं बनाया, तो इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, मा जअला के साथ है, और ये मफूल सानी बन रहा है उम्महातिकुम। बिक़ौलिल वाहिदी, किसी एक के मिसाल के तौर पर, लिज़ौजाती अपनी बीवी को ये कहने के साथ, अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, तू मुझ पर, यानी इन्होंने यहाँ से ज़िहार का मतलब बयान कर दिया। ज़िहार होता क्या है, कहते हैं बिक़ौलिल वाहिदी मसलन लिज़ौजाती, किसी एक के मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को ये कहने के साथ, किसी एक के मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को ये कहने के साथ, अंति अलैया, क्या ये मकूला है, अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। ऐ कल उम्महाती, यानी माओं की तरह नहीं बनाया, फ़ी तहरीमिहा उनको हराम करार देने में, बिज़ालिका इस ज़िहार के साथ, अल मुअद्दी फ़िल जाहिलियती तलाक़न, वो जिसको ज़माना जाहिलियत में तलाक़ शुमार किया जाता था, जिसको ज़माना जाहिलियत में कल उम्महात से गर्ज़ मुफ़स्सिर इस बात को बयान करने के लिए पीछे जो उम्महात आया, इससे पहले काफ़ हर्फ़ जर जो है वो क्या है, माज़ूफ़ है। अच्छा, कल उम्महाती फ़ी तहरीमिहा, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर बैठो, उनको अपनी माँ के साथ तशबीह दे लो, अपनी माँ की पीठ के साथ तशबीह दे लो, उनको तुम्हारी हकीकी माएँ नहीं बनाया। हकीकी माएँ नहीं बनाया का क्या मतलब है, हकीकी माओं की तरह नहीं बनाया, फ़ी तहरीमिहा उनको हराम करार देने में, बिज़ालिका इसके साथ, इसके ये जो तुम अपने उनसे ज़िहार कर लो इस ज़िहार के साथ, और ये जो तुमने उनको अपने माँ के साथ तशबीह दिया, इस तशबीह के साथ अल्लाह ताला ने उनको हराम करार देने में नहीं बनाया तुम्हारी माओं की तरह। अल मुअद्दी, यहाँ से इसमें इशारा का मुशारुल बयान कर दिया, इस ज़िहार के साथ अल मुअद्दी वो जो कि शुमार किया जाता था फ़िल जाहिलियत, ज़माना जाहिलियत में, तलाक़न तलाक़, यानी ज़माना जाहिलियत में अगर कोई बीवी को माँ की तरह बोल देता था तो इसको तलाक़ शुमार किया जाता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अगर तुम उनको माँ जैसा कह लो तो अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारी हकीकी माएँ जो है वो नहीं बनाया, यानी इसके ज़रिए तलाक़ जो है वो वाक़ई नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ज़िहार की शराइत के साथ ज़िहार वाक़ई होगा, और वैसे भी ये याद रहे कि ये जुमला जो है वो बोलना इंसान के लिए नाजायज़ हो, गुनाह है कि इंसान जो है वो अपनी बीवी को जो है वो अपनी माँ बोलता रहे या अपनी बहन बोलता रहे। वइन्नमा ताजिबु बिहिल कफ़ारतु, और बेशक इसके साथ कफ़ारा वाजिब होता है, बिशर्त ही उसकी शर्त के साथ। यानी इस्लाम में ये बता दिया गया, पहले इसको तलाक़ माना जाता था ज़िहार को, लेकिन यहाँ पे ये बता दिया गया कि इसके साथ कफ़ारा वाजिब होता है उसकी शर्त के साथ, कमा ज़ुकिरा फ़ी सूरतिल मुजादला थी, जिस तरह की सूरह मुजादला के अंदर जिक्र किया गया वो पहली आयात के अंदर ही। अच्छा जी, वमा जअला अदइयाअकुम, और न उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को बनाया, न उसने अदइयाअकुम मुतबन्ना यानी मुँह बोले बेटे, और ना उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को बनाया। जमउ दाइज, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर ताक़ीक़ के सरफ़ी को बयान करना है कि ये जो अदइया है ये दाइज की जमा है, किसकी, दाइज की जमा है, और ये भी याद रहे कि ये जमा खिलाफ़े क़ियास आई है, जिस तरह के नीचे हाशिए के अंदर लिखा हुआ है 10 नंबर हाशिए में, वह हुआ मन युद्दआ लिग़ैरि अबीही इब्न लहू। अब दाइज कौन होता है, दाई वो होता है जिसको उसके बाप के गैर के लिए उसके बेटे के तौर पर बुलाया जाए, जिसको गैर के लिए उसके इब्न लहू उसके बेटे के तौर पर, यानी उसके बाप के अलावा किसी और के लिए उसके बेतौरे बेटा बुलाया जाए, बेतौरे बेटा बुलाया जाए। इब्न लहू ये तमीज़ बन जाएगा,
اور من یدعا یہ موصول صلہ مل کر ہوا مبتدا کی کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا۔ داعی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا من یدعا، وہ ہے جس کو بلایا جائے، جس کو پکارا جائے، لغیر ابھی اس کے باپ کے غیر کے لیے، ابن اللہ اس کے بیٹے کے طور پر، اس کے یعنی باپ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے بیٹے کے طور پر، اس کو کسی غیر آدمی کے بیٹے کے طور پر اس کو جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے۔ ابناءکم تمہارا حقیقی بیٹا، تمہارا ابناءکم، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ، یہاں سے ابناءکم یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ یہ ما جعلہ کا مفعول ثانی بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، تمہارا حقیقی بیٹا۔ ادعیاکم یہ مفعول اول ہے جعلہ کا، اور ابناءکم یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے۔ حقیقتاً یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ تمییز معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ ترکیب میں تمییز بن رہا ہے، یعنی حقیقی تمہارا بیٹا نہیں بنایا ازروے حقیقت کے، ازروے حقیقت کے۔ یہ لفظی ترجمہ اور مرادی ترجمہ ہم یہ کہہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ ایل یہودی والمنافقین، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ مخاطبین کو بیان کرنا ہے کہ افواہکم میں کم ضمیر خطاب کیا تو مخاطب کون ہے؟ مخاطب ہیں یہودی اور منافق۔ یہودیوں اور منافقوں کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی یہ تمہارے یعنی کس کے؟ یہودیوں اور منافقوں کے۔ قالوا انہوں نے کہا، لما تزوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش التی کانت امرأۃ زید بن حارثہ الذی تبناہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لما تزوجا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا، التی کانت امرأۃ زید بن حارثہ، وہ جو کہ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھیں۔ الذی تبناہ، وہ زید بن حارثہ جن کو حضور تبناہ النبی، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بنا لیا تھا۔ اب اس کی ترکیب کیا ہے؟ ترکیب کے ذریعے ترجمہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لما جو ہے وہ شرطیہ، تزوجہ صیغہ واحد مذکر کا فی الماضی، النبی یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ زینبہ یہ موصوف ہے اور پیچھے کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے۔ زینبہ موصوف، بنت مضاف، جحش مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت اول ہوئی لفظ زینب کی۔ کس کی صفت اول ہوئی؟ لفظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، ایسی زینب جو جحش کی بیٹی ہیں، ایسی زینب، یہ صفت اول۔ التی کانت، التی موصول، کانت جو ہے وہ یہ فعل ناقص، ہی ضمیر اس کا اسم راجع بسوء التی، امرأۃ مضاف ہے، اور آگے زیدن یہ کیا ہے؟ موصوف، اور لفظ ابن جو ہے یہ مضاف ہے، حارثہ جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت اول بن گئی زید کی۔ آگے الذی اسم موصول، الذی اسم موصول، تبنا صیغہ واحد مذکر کا فی الماضی، ہو ضمیر اس کا مفعول بہ ہے، اور النبی اس کا فاعل ہے، تبنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ صلہ بن گیا، موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول، یہ صفت ثانی بن گیا لفظ زید کی، صفت۔ اب آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایسے زید جو حارثہ کے بیٹے ہیں، ایسے زید جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو یہ دونوں صفتیں بن گئی۔ صفت اول کون سی ہے؟ ابن حارثہ، اور صفت ثانیہ الذی تبناہ النبی، یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر لفظ زید، مضاف الیہ ہوا امرأۃ مضاف کا، امرأۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، اور کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ صلہ ہوا التی کانت، اس میں اللہ تی اس میں موصول کا موصول اپنی صلہ سے مل کر یہ صفت ثانی ہوئی لفظ زینب کی۔ تو لفظ زینب کی بھی دو صفتیں اور لفظ زید کی بھی دو صفتیں، ٹھیک ہے نا۔ زینب موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مفعول بہ ہوا تزوج فعل کا، تزوج فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ شرط، اور قالوا تزوج محمد امرأۃ ابنہ، یہ کیا بن جائے گی؟ اس کی جزا بن جائے گی۔ اب لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی، ایسی حضرت زینب جو جحش کی بیٹی ہیں، ایسی حضرت زینب التی کانت امرأۃ زید جو حضرت زید کی بیوی ہیں، ایسے حضرت زید جو حارثہ کے بیٹے ہیں، ایسے حضرت زید جن کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اچھا، اب مرادی ترجمہ کیا کریں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا جو حضرت زید کی بیوی تھیں، وہ حضرت زید جو حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھیں، جو حضرت زید بن حارثہ کی، وہ حضرت زید بن حارثہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبناہ النبی جو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ قالوا انہوں نے کہا، یعنی کہ انہوں نے یہودی اور منافقوں نے کہا، تزوج محمد امرأۃ ابنہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، ان سے نکاح کر لیا۔ فاکذبہم اللہ تعالی فی ذلک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں جھوٹا قرار دیا اس معاملہ میں، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کیا، کیونکہ حقیقی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، اور جو متبنہ بیٹا ہوتا ہے وہ یعنی حقیقی بیٹے کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو متبنہ بیٹا ہوتا ہے، جو
منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ اس پر حقیقی بیٹے کے احکامات جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے فی ذالک اس میں، وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ راہ اور وہی راہ دکھاتا ہے، اور وہی فی ذالک سے متعلق معذوف کو نکال دیا، سبیل الحق یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ سبیل کے شروع میں الف لام جو آ رہا ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ کس کے عوض میں ہے؟ اصل میں یہ تھا سبیل الحق، تو مضاف الیہ الحق کو حذف کر کے اس کے عوض شروع میں الف لام جو ہے وہ لگا دیا۔ لیکن ادعوہم لآبائہم، لیکن تم ان کو ان لآبائہم ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، لیکن تم ان کو ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اعدل یہاں سے غرض مفسر علامہ اقسط اس کا آسان معنی بیان کرنا ہے کہ دونوں کا معنی عدل و انصاف کی آتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی یعنی زیادہ عدل والی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو، یعنی تمہیں علم نہ ہو کس چیز کا؟ آباءہم ان کے باپ کا، یہ ان شرطیہ ہے۔ لم تعلموا آباءہم، یہ آباءہم مفعول بھی بن رہا ہے لم تعلموا کا، لم تعلموا اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ شرط ہے۔ فاخوانکم فی الدین، یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کی جزا بن رہا ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو، فاخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو وہ تمہارے وموالیکم اور دوست ہیں، تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور فہم، ہم سے غرض مفسر علامہ مبتدا معذوف کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو اخوانکم ہے یہ خبر بن رہا ہے اور اس کا مبتدا کون ہے؟ ہم، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ کیا جملہ اسمیہ خبریہ جزا بن جائے گا، ان لم تعلموا جو پیچھے ان شرطیہ آیا اس جملہ شرطیہ کی۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دین میں بھائی اور دوست ہیں، بنو عمکم یعنی تمہارے چچا زاد ہیں، تمہارے چچا زاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا انہوں نے جو ہے وہ نیچے 4 نمبر حاشیے کے اندر بیان کیا، لتناولی بنی الام لکل بنی آدم، بنی الام کے تمام بنی آدم کو شامل ہونے کی وجہ سے، یعنی جو لفظ بنی الام ہوتا ہے نا چچا زاد ہونا، یہ تمام اولاد آدم کو شامل ہے، اس وجہ سے یہاں پہ کہا گیا کہ وہ تمہارے چچا زاد ہیں۔ مطلب کس چیز میں؟ دینی بھائی اور دوست ہونے کے ناطے وہ تمہارے چچا زاد ہیں، یعنی دینی بھائی اور دوست ہونے کے ناطے وہ تمہارے، گویا کہ جس طرح چچا کا بیٹا ہوتا ہے وہ تمہارے، اسی طرح وہ دینی بھائی اور دوست ہونے کے ناطے وہ تمہارے چچا زاد ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس میں، اخطأتم به جو تم سے لا علمی میں غلطی ہوئی، جو تم سے یعنی لفظی ترجمہ یہ کہ جس کے ساتھ تم نے خطا کی، مطلب یہ کہ لا علمی میں جو تم سے غلطی ہوئی، فی ذالک اس میں، تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ولیکن لیکن ہاں، فیما اس میں، لیکن مطلب کیا؟ اس میں گناہ ہے، اس میں گناہ ہے، تو یہاں اس سے پہلے بھی لفظ جناحن جو ہے وہ نکلے گا، لیکن اس میں گناہ ہے تعمدت قلوبکم جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، جس کا فیہ اس میں، اس معاملہ میں جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اس میں کیا ہے؟ فیہ اس میں گناہ ہے، وہو بعد النہی اور وہ ممانعت کے بعد ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پہلے جو تم سے ہو گیا وہ اللہ نے معاف کر دیا کہ اگر تم متبنہ بیٹے کو بھی حقیقی جو ہے نا وہ اپنا اس کے باپ کے علاوہ اور جو ہے نا وہ کسی کے نام سے منسوب کرتے رہے، کسی اور کو اس کا باپ کہتے رہے، تو پہلے جو ہو چکا اس پر گناہ نہیں، لیکن اب جب میں نے منع کر دیا کہ تم نے حقیقی باپ کا نام ہی لینا ہے، اب اس کے بعد تمہیں گنجائش نہیں ہے کہ تم لے پالک بچے پر اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لو۔ آج بھی کئی لوگ گود لیتے ہیں تو وہ نام اپنا لکھوا دیتے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور کہیں پہ بھی نام نہیں لکھوا سکتے، بطور والد تو لکھوا ہی نہیں سکتے، نہ اسکول کی کاپیوں میں، نہ کسی اور جگہ پہ، نہ شناختی کارڈ میں۔ کہاں پہ؟ ہاں بطور سرپرست لکھوا سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سرپرست یہ ہیں، باپ کے آگے اس کے حقیقی باپ کا ہی نام بچے کا لیا جائے گا، چاہے پالنے والا کوئی ہو، گود لینے والا کوئی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا نام لینا آگے سری حرام ہے۔ اچھا جی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لِمَا كَانَ مِنْ قَوْلِكُمْ اس کو جو تمہارا قول تھا، قبل النہی ممانت سے پہلے، جو تمہاری ممانت سے پہلے بات تھی اللہ اس کو بخشنے والا ہے، تو لِمَا كَانَ سے متعلق معذوف کو نکال دیا۔ رحیمًا رحم فرمانے والا ہے، بکم تم پر، فی ذالک اس میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک، فیما اس چیز میں، دعاہم الیہ جس کی طرف یہ نبی ان کو بلائیں، ودعتہم انفسہم الی خلافی اور ان کی جانیں ان کو اس کے خلاف کی طرف بلائیں، یعنی ایک طرف کیا ہے؟ دعاہم الیہ، یہ نبی، دعاہم کی ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ واحد مذکر ماضی کا صیغہ، اس کی ہوا ضمیر کا مرجع نبی، نبی ان مسلمانوں کو جس چیز کی طرف بلائیں، اور ودعتہم انفسہم اور ان کی جانیں ان کو بلائیں، الی خلافی اس کے خلاف کی طرف، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ کریں کہ یہ کام کر لوں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے مخالف کسی اور کام کی طرف بلائیں،
تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے زیادہ مالک ہیں، یعنی ان پر زیادہ لازم ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مانیں، اپنی جانوں کو ترجیح نہ دیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے زیادہ حقدار ہیں، ان کی جانوں سے بھی، اور ان کے زیادہ جو ہیں وہ مالک ہیں۔ کس چیز میں؟ فیما اس میں دعاہم الیہ، جس کی طرف وہ نبی ان کو بلائیں، ودعتہم انفسہم الی خلافی، اور ان کی جانیں ان کو اس کے خلاف کی طرف بلائیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ ان مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ فی حرمت نکاحہن علیہم، ان پر ان عورتوں کے، ان ازواج مطہرات کے نکاح کے حرام ہونے میں، اس نکاح کے حرام ہونے میں، فی حرمتی سے متعلق معذوف کو نکال دیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، ذوی القرابات، یعنی قرابت والے، قرابت وہی مراد رشتہ دار ہے، ذوی القرابات، اس سے اولو الارحام کا آسان معنی بیان کر دیا۔ بعضهم اولا ببعض، وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں، فی الارث، وراثت میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں سے، مومنوں اور، یعنی رشتہ دار جو ہے وہ مومنوں اور مہاجروں سے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی کتاب میں پہلے وراثت ہجرت وغیرہ کی بنیاد پر بھی ملتی تھی، مسلمانوں کے درمیان جو بھائی چارہ قائم تھا، لیکن بعد میں یہ فرما دیا گیا کہ اب وراثت جو ہے وہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر ہی ملے گی، باقی تعلقات کی بنیاد پر وراثت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اچھا جی، تو کیا ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں مومنوں اور مہاجروں سے، مومنوں اور، یہ لفظ ہے فی الارث، وراثت میں، ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے، کس چیز میں؟ وراثت میں۔ تو وراثت ان کے ہاں جاری ہوگی، جو ہجرت کا وہ جو پہلے رشتہ تھا جس کی وجہ سے وراثت جاری ہوتی تھی، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ مومن اور مہاجروں سے، ای من الارث بالایمان والہجرت الذی کان اول الاسلام فنسخ، یعنی ایمان اور ہجرت کے ساتھ وراثت میں، ایمان اور ہجرت کے ساتھ، جو پہلے ایمان اور ہجرت کے ساتھ وراثت ہوتی تھی نا، اس میں، اس سے، الذی کان اول الاسلام، وہ جو ابتدائی اسلام میں تھی، فنسخ، پھر منسوخ ہو گئی، پھر کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اب کیا ترجمہ بنے گا؟ پھر دوبارہ اس کو دیکھیں۔ اور قریبی رشتہ دار ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے زیادہ قریبی ہیں اللہ کی کتاب میں مومنوں اور مہاجروں سے۔ مومنوں اور مہاجروں سے کا کیا مطلب؟ یعنی ایمان اور ہجرت کی وراثت سے، ایمان اور ہجرت کی وراثت سے، کان اول الاسلام، وہ جو ابتدائی اسلام میں تھی، فنسخ، پھر منسوخ کر دی گئی، تو اب قریبی رشتہ داروں میں وراثت جاری ہوگی۔ الا، لیکن، یہاں سے غرض مفسر علماء وہ لفظ جو مختلف معنی کے لیے آتا ہے ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کرنا ہے۔ الا جو ہے یہاں پہ کس کے معنی میں ہے؟ لیکن کے معنی میں ہے۔ لیکن یہ کہ ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، یہ کہ تم اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، معروفاً، احسان کرو، اپنے دوستوں پر کیا کرو؟ احسان کرو، بھی وصیت، کسی وصیت کے ساتھ، فجائزن، تو جائز ہے، تو تہائی حصے کے اندر وصیت جو ہے وہ نافذ العمل ہوتی ہے، تو وصیت کر سکتے ہو، لیکن وراثت جو ہے وہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں ملے گی، دوستی وغیرہ کی بنیاد پر، ہجرت کی بنیاد پر وراثت نہیں ملے گی۔ کان ذالک، یہ تھا، ای نسخ الارث بالایمان والہجرت، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ ذالک اس میں اشارہ کا مشار الیہ بیان کرنا ہے، یعنی ایمان اور ہجرت کے ساتھ وراثت کا منسوخ ہونا رشتہ داروں، اچھا، رشتہ داری کی وراثت کے ساتھ، رشتہ داری کی، ذوی الارحام، رشتہ داروں کی وراثت کے ساتھ، رشتہ داروں کی وراثت کے ساتھ ایمان اور ہجرت کی وراثت کا منسوخ ہونا، فی الکتابی، یہ مستورہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، فی الکتاب، کان ذالک میں، ذالک اسم ہے، کان فی الناقص کا، فی الکتاب یہ مستورن کے متعلق ہے، اور مستورن جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر کان فی الناقص کی خبر بن جائے گا۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ صرف قرآن کی آیت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کتاب میں کیا، یہ تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ ایمان اور ہجرت کی وراثت کا منسوخ ہونا قریبی رشتہ داروں کی وراثت کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کی وراثت کے ساتھ ایمان اور ہجرت کی وراثت کا منسوخ ہونا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَأُرِيدَ بِالْكِتَابِ، اور کتاب سے مراد لیا گیا ہے، فی الموضعین، دونوں جگہوں میں، اللوح المحفوظ، لوح محفوظ کو، تو دونوں جگہوں میں کتاب سے کیا مراد ہے؟ وہ جو پیچھے فی کتاب اللہ کا لفظ آیا اور یہاں پہ یہ جو فی الکتاب کا لفظ آیا، دونوں جگہوں لفظ کتاب سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ وذکر، یہاں سے غرض مفسر علماء فعل معذوف کو بیان کرنا ہے کہ اذ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے اور اس کا فعل اذکر معذوف ہے، اور آپ یاد کریں، اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، حین اخرجوا من صلب آدم، جس وقت وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے نکالے گئے، کذری، چیونٹیوں کی طرح، جمع ذرۃن، یہ ذری جو ہے یہ ذرۃن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اور ذرۃن کا کیا معنی؟ وہی اصغر النمل، اور وہ سب سے چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح نکالے گئے کہ جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہیں، اس چیونٹیوں کی معنی جو ہے وہ ان کو نکالا گیا۔
وہی اصغر النمل، اور وہ سب سے چھوٹی چیونٹی ہے، ومن کا اور تم سے، اور من کا عطف پڑ رہا ہے من النبیین، اس سے پہلے نا اخذنا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، نبیوں سے، ومن کا اور تم سے، ومن نوح اور نوح سے، و ابراہیم اور ابراہیم سے، و موسیٰ اور موسیٰ سے، و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم سے، کیا ان سے عہد لیا؟ بِأَن يَعْبُدُوا اللَّهَ، اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، یعنی اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، اللہ کی عبادت کی بِأَن يَعْبُدُوا اللَّهَ، یہاں سے غرض مفسر علامہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، یہ کس کے متعلق ہوگا؟ اخذنا کے متعلق ہوگا، کس کے متعلق ہوگا؟ ہاں، ہم نے ان سے عہد لیا اس بات کا، اس کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ وذکر الخمسۃ من عطف الخاص علی العام، اور 5 کا ذکر، یعنی ان 5 جو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کا ذکر من عطف الخاص علی العام، عام پر خاص کے عطف سے ہے، عام پر یعنی خاص کا عام پر عطف کرنے کے قبیل سے ہے، خاص کا وہ کیسے؟ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، نبی عام ہے کہ نہیں؟ ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ سارے آ گئے۔ تو پہلے ایک عام لفظ کو ذکر کیا، پھر خاص ان 5 ہستیوں کا ذکر کیا، تو وہ اس عام لفظ نبی جین پر ان خاص کا کیا ہے؟ عطف ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ بن مریم سے، یہ 5 ہستیوں کا ذکر ہوا، تو یہ نبیوں کے اندر داخل بھی تھیں، تو بطور خاص ان کا بعد میں بھی ذکر کیا گیا، تو یہ کیا ہے؟ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا، شدیداً یہاں سے غلیظاً کا آسان معنی بیان کر دیا، یعنی ہم نے ان سے بڑا سخت عہد لیا، کس چیز کا؟ بالوفاء بما حملوہ، اس چیز کو پورا کرنے کا، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، حملوہ جو ان پر ڈالی گئی، یعنی جو ان پر لازم کی گئی، جو ان پر لازم کی گئی، اس چیز کو پورا کرنے کا، جو ان پر جو چیز ان پر لازم کی گئی اور جس کا ان سے عہد لیا گیا، اس چیز کو پورا کرنے کا ان کو کیا؟ ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، ہم نے ان سے بالوفاء بما، اس چیز کو پورا کرنے کا، حملوہ جو ان پر لازم کی گئی، لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے جو ان پر بوجھ ڈالا گیا، مطلب یہ ہے جو ان پر لازم کی گئی، وہو الیمین باللہ، اور وہ میثاق کیا ہے؟ اور وہ میثاق اللہ کی قسم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی۔ یہ عہد سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے ان سے عہد لیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم لی۔ ثم اخذ المیثاق، پھر میثاق، پھر عہد لیا، پھر یعنی یہ 2 عہد تھے نا، اخذنا من النبیین میثاقہم پہلے آیا، پھر اس کے بعد آگے آیا واخذنا منہم میثاقا غلیظا، دوبارہ پھر میثاق آیا، تو 2 مرتبہ عہد ہو گیا نا، تو یہ دوسرے کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو میثاقا غلیظا میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ان سے، کیوں؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کا۔ لیسأل اللہ، لفظ اللہ سے غرض مفسر علامہ یسأل، اس کے ضمیر فاعل کا مرجع بیان کرنا ہے، کیا بیان کرنا ہے؟ اس ضمیر کا مرجع اللہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے سچوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کا، فی تبلیغ رسالت، رسالت کی تبلیغ میں، تبکیتا للکافرین بہم، ان رسولوں کا انکار کرنے والوں کو خاموش کرانے کے لیے، ان رسولوں کا بہم کی ہم ضمیر کا مرجع رسول، ان رسولوں کا انکار کرنے والوں کو خاموش کروانے کے لیے، یعنی کافرین کا معنی انکار کرنے والے، کن کا؟ بہم ان رسولوں کا، ان رسولوں کا انکار کرنے والوں کو خاموش کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق سوال کرے گا۔ وَأَعَدَّ تعالیٰ، تعالیٰ سے غرض مفسر اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ عدّہ کی ضمیر فاعل کا مرجع اللہ ہے، اور وہ ذوالحال ہے، اور جو ہے تعالیٰ جو ہے کیا بن رہا ہے؟ اس سے حال بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے للکافرین بہم، ان کا انکار کرنے والوں کے لیے، ان کا یعنی ان رسولوں کا انکار کرنے والوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ مولمن، یہاں سے غرض مفسر علامہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ علیمن صفت مشبہ یہاں پہ اسم فاعل مولم کے معنی میں ہے، ہوا عطف علی اخذنا، وہ اخذنا پر معطوف ہے، عطف معطوف کے معنی میں، یعنی یہ جو اعدہ کا عطف ہے یہ کس پر پڑ رہا ہے؟ پیچھے جو اخذنا آیا اس پر اس کا عطف جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔